السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں، نماز کا طریقہ اور نماز میں ہونے والی بعض معروف غلطیاں، اس موضوع پر آج کا یہ درس ہے۔ نماز یہ ہماری زندگی کی سب سے عظیم ترین عبادت ہے۔ اس نماز کی صحت پر ہماری نجات، ہماری کامیابی موقوف ہے۔ اس لیے نماز کے تعلق سے ہمارا شعور پختہ ہونا چاہیے۔ نماز کے بارے میں ہماری معلومات صحیح ہونی چاہیے۔ نماز کے مسائل پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اگر ہم شرع کے مطابق، سنت کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق انجام نہ دیں اور زندگی بھر غلطیاں نماز میں کرتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیں، تو یہ کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ ہم وہ عبادت جو ہماری زندگی کی اہم ترین عبادت تھی اور جس پر ہماری نجات کا دار و مدار تھا، ہم نے کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی، از اول تا آخر اس کی ایک ایک عمل اور ایک ایک جز کو سمجھنے کی اور اس کا شعور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم بہت ہلکے میں نماز کو لیتے رہے کہ جیسے تیسے پڑھ رہے ہیں نا۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ جیسے تیسے نماز پڑھ تو رہے ہیں نا، جیسے تیسے نماز پڑھ رہے ہیں یہ مطلوب نہیں ہے۔ آپ عبادت کیجئے اور اس عبادت کو نبی کے طریقے کے مطابق کیجئے، یہ مطلوب ہے۔ اگر نماز کے ساتھ طریقہ نماز کی اہمیت نہیں ہوتی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر اسے سکھاتے نہیں، اسے بتاتے نہیں، اور سکھانے کا، بتانے کا، پریکٹیکل کرانے کا یہ جو نبی کا طریقہ تھا یہ آپ کے بعد بھی چلتا رہا۔ صحابہ بھی ایک دوسرے کو نماز سکھاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے، کئی صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کی نماز پڑھ کے دکھا رہا ہوں، کہیں اگر کچھ مجھ سے غلطی ہوگی تو بتانا۔ پھر وہ از اول تا آخر تکبیر تحریمہ سے لے کر کے تسلیم سلام پھیرنے تک اللہ کے نبی کی نماز کو پڑھ کے بتاتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ ہاں اسی طرح سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز کے لیے طریقہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ صحابی رسول آ کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے وہ جانے لگتے ہیں۔ دیکھیے صحابی رسول، ہمارا کیا شمار ان کے مقابلے میں؟ ان کی نماز پر بھی کوئسچن مارک لگ جاتا ہے اگر وہ ذرا سا سنت اور طریقے سے ہٹ کر ہوتا ہے تو۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس آئیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا وضو نہیں کیا تھا؟ کیا تھا۔ کیا نماز کی رکعت میں کچھ کمی کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ اور دیگر ارکان کیے تھے۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آئے، پھر انہوں نے پڑھا، پھر وہ جانے لگے، پھر اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جائیے، نماز پڑھیے، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اللہ کے نبی نے ان کو اس طرح سے کہا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ نماز کو ہم نے کتنا ہلکے میں لیا ہے، نماز کو ہم نے کیسی غیر سنجیدگی کی حیثیت ہم نے دی ہے نماز کو۔ کسی کا رکوع صحیح نہیں ہے، کسی کا سجدہ صحیح نہیں ہے، کسی کا قیام صحیح نہیں ہے، کسی کے کھڑے ہونے کا اسٹائل صحیح نہیں ہے۔ اب کہیں کہیں بڑے بڑے مسٹیک ہیں، اور ایسی ہم نماز پڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا وہ عبادت جو روزانہ ہم 5 وقت کرتے ہیں، اس عبادت کے لیے ہم کو معلومات نہیں لینی چاہیے، شعور نہیں حاصل کرنا چاہیے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اس کو سیکھنا نہیں چاہیے؟ آج اسی لیے یہ درس یہاں پر بلایا گیا ہے کہ ہم از اول تاخیر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں، صحیح روایات کی روشنی میں ایک ایک عمل کو علماء نے منقح کر کے، مصفح کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک ایک مسئلے کو چھان پھٹک کر کے ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیا ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ابھی تک ہم یہ سنتے تھے ویل ہے ایسے ایسے گناہ کرنے والوں کے لیے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ویل ہے نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے ویل کیوں بھائی؟ نماز پڑھ تو رہا ہے، لیکن پھر بھی کہا ویل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہوا پڑھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویل ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کے تعلق سے غافل ہے، اپنی نماز کے تعلق سے سستی کا شکار ہے، سہو کا شکار ہے، غیر سنجیدگی کا شکار ہے، بہت زیادہ ہلکے میں لے رہا ہے، اس لیے اس کے لیے ویل ہے۔ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے،
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع برتتے ہیں۔ کامیاب کون مومنین؟ جو نمازوں کے اندر خشوع برتتے ہیں۔ خشوع کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نماز کو صحیح ڈھب پر، صحیح طریقے پر ادا کریں۔ اگر طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر خشوع نہیں ہے۔ یہ بتلایا نماز کے تعلق سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نماز کو پڑھ کر کے آپ بتاتے تھے، سکھاتے تھے، ایک ایک چیز اپنے صحابہ کو، وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے پہلی بات یہ کہ جب ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو ہمیں اقامت اکہری کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، اذان دوہری ہوا کرتی تھی، کلمات کو دہرایا جاتا تھا اذان کے اندر، اور اقامت والاقامت مرتن، اور اقامت اکہری ہوا کیا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور قد قامت الصلاۃ، اقامت میں 2 بار کہا جاتا تھا۔ اقامت کے اندر سارے کلمات ایک بار، قد قامت الصلاۃ 2 بار کہی جاتی تھی۔ اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو سترہ بھی نماز کے لیے لینا ضروری ہے، سترہ لے لینا چاہیے، چاہے مسجد میں ہم پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم کہیں بھی پڑھ رہے ہوں۔ دیوار کو سترہ بنا لیں، کرسی کو سترہ بنا لیں، کوئی آپ کے سامنے اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کو سترہ بنا لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم میں کوئی نماز پڑھے تو اپنے سترے سے قریب ہو جائے۔ صحابہ کرام اپنا نیزہ ایسے لگا لیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح سے اونٹ کا جو کجاوا ہوتا تھا وہ اونٹ کے کچھ سے نکالتے تھے اور اس کو رکھ کر کے اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعض ہمارے بھائی سترے کے بارے میں ایسی غلط فہمی کے شکار ہیں کہ مسجد میں سترہ نہیں ہے۔ مسجد میں بھی سترہ ہے۔ اللہ کے نبی صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت ختم ہوتی تھی تو صحابہ مسجد کے ستونوں کی طرف بھاگتے تھے۔ کیوں؟ ستون کو سترہ بنانے کے لیے۔ سترہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی طرح سے یہ نماز سے پہلے کی چیز ہے جو نمازی سے جڑی ہوئی ہے، صف بندی۔ صف بندی بھی نماز کے اندر بہت ضروری ہے۔ سب کا سیدھا ہونا، سب کا درست ہونا، مل کر کے کھڑے ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، تم اپنی صفوں کو درست کر لو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ نبی کا معجزہ تھا، اس کو کوئی علم غیب پہ لیا کر فٹ نہیں کرے گا، یہ نبی کا معجزہ تھا کہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں، اس لیے تم اپنے صفوں کو درست کر لیا کرو۔ کانا کہتے ہیں کانا وکانا احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ، پھر ہم میں ہر کوئی اپنے کاندھے کو اپنے بھائی کے کاندھے سے ملا لیتا تھا اور اپنے پیر کو اپنے بھائی کے پیر سے ملا لیتا تھا۔ دیکھیے سب بندی کا بہترین طریقہ کیا بتلایا؟ کاندھے کو کاندھے سے ملا لینا اور قدم کو قدم سے ملا لینا۔ اور جب بھی آپ کھڑے ہوں آپ اپنے کاندھے کے لیول میں اپنے پیر کو آپ کریں گے تو از خود آپ کا کاندھا آپ کے بھائی کے کاندھے سے اور آپ کے قدم آپ کے بھائی کے قدم سے مل جائیں گے۔ اور اس طرح سے صف سیدھی ہو جائے گی۔ ایسی صحابہ صف اپنی سیدھی کیا کرتے تھے، قدم سے قدم ملا کر کے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے۔
اور اتنی صف سیدھی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ ایک کنارے سے اگر ان کے پیر کے پاس سے تیر اگر چلاتے آپ تو دوسرے طرف تیر جا کر کے دیوار میں لگتی اور کسی کے پیر کو ٹچ نہیں کرتی، اتنی سیدھی ہوتی تھی۔ ہم کندھے سے کندھا پیر سے پیر ملاتے بھی ہیں تو ہماری صف آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ دراصل ہمارے کچھ بھائی پیر سے پیر ملانے کا طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پیر کی جو چھوٹی والی انگلی ہے وہ دوسرے بھائی کے چھوٹی والی انگلی سے جا کے ملا دیں۔ یہ قدم سے قدم ملانا نہیں ہوا، اپنی ایڑی کو ایڑی سے ملاؤ، اپنی ایڑی کو اپنے بھائی کی ایڑی سے ملاؤ، تب پیچھے سے سب درست ہوگی اور صحیح ہوگی۔ اب آگے سے آپ ملا رہے ہیں اپنی جو ہے چھوٹی والی انگلی کو اپنے بھائی، کسی کا پنجہ بڑا ہے لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، تو سب کیسے سیدھی ہوگی؟ تو اس لیے ہماری صف پیر سے پیر کندھے سے کندھا ملانے کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے صف کے سیدھی کرنے کا منظر یہ ہوتا تھا کہ دیکھنے والا منظر نامہ بیان کرتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے ہیں، اس طرح سے صف سیدھی کیا کرتے تھے۔ اور صف کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ نماز کا حصہ ہے، اس لیے صفوں کے اوپر دھیان دے۔ دیکھیے جو حدیث سے جو چیز آ گئی اس کو ہم کو حفظ جان بنانا ہے۔ ہم کبھی دوسروں کے مسجدوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کا حال دیکھ کر کے ویسی ہم بھی کرنے لگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ زیادہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت زیادہ آپ کتنی درجنوں حدیث ملے گی صرف صف کے بارے میں، اس لیے صف کو درست رکھیں اور قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے پیر نہیں ملا رہا ہے تو آپ زبردستی اس سے پیر ملائیے، نہیں سمجھا؟ اس کو صف بندی پر یقین ہی نہیں ہے، وہ مانتا ہی نہیں کہ ایسی صف بندی ہوتی ہے۔ آپ پیر بڑھا رہے ہو وہ اپنا پیر کھینچ رہا ہے، آپ پھر بڑھا رہے ہو آپ کو پھر کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا دونوں پیر اپنا ملا لیتا ہے۔ اور ہمارے بھائی بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، کہاں تک تو بڑھے گا سر، ہم بھی بڑھتے ہوئے آتے ہیں، اب وہ بیچارے کو ڈھکیلتے ڈھکیلتے وہ کنارے تک لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرا جو آدمی کھڑا اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہ شدت ہے، اسی کو شدت بولتے ہیں۔ آپ نے اپنے طور پہ کوشش کر لی، اب وہ نہیں ملا رہا ہے، گنہگار وہ ہوگا، آپ نہیں گنہگار ہوگے۔ آپ نے پہل کیا، ملانے کی کوشش کی، جب وہ مانتا ہی نہیں ہے اس کو اور وہ اپنے پیر کھینچتے جا رہا ہے کھینچتے جا رہا ہے کھینچتے جا رہا ہے، اور ایک جگہ تو ایک صاحب بتانے لگے کہ آخر میں آج جا کر کے اس نے اپنا ایک پیر اٹھا لیا، اوپر ایک پیر اوپر اٹھا لیا، ایک ہی پیر پہ نماز پڑھا اس نے، اب کیسے ملائے گا؟ یہ نہیں ہے، یہ شدت ہے۔ اسلام شدت کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آپ زبردستی کسی پر کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے، آپ نے اپنے طور پر عمل کیا، آپ اللہ کے ہاں معذور ہیں۔ وہ گنہگار ہے جس نے جان بوجھ کر کے پیر سے پیر ملانے سے اعراض کیا۔ تو پیر سے پیر ملانا یہ نماز کا حصہ ہے، صف بندی کا یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ حدیث آگے جا چکی ہے، لیکن یہاں میں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ ضرور کہتے کہ مرد مجھے دیکھ کے نماز پڑھیں اور عورتیں ازواج مطہرات یا ان کو دیکھ کر کے نماز پڑھیں، یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے بارے میں کہا کہ میں جیسا نماز پڑھتا ہوں ویسے تم نماز پڑھو، یہ اللہ کے نبی نے سب کے لیے کہا، مرد اور عورت اس میں سب شامل ہو گئے۔ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ بنیادی بات۔ کچھ لوگ عورت کی نماز ایسی مرد کی نماز ایسی
یہ کہہ کر کے کچھ چیزیں عورتوں کے لیے مستثنا کر دیتے ہیں. ہاں پردے وغیرہ کے تعلق سے کچھ تعلیمات ہیں، لیکن نماز کے تعلق سے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے پر ختم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمھا التکبیر، نماز میں تکبیر کے ذریعے سے داخل ہونا ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہونا ہے اور نماز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے نماز سے نکلنا ہے. سلام پھیر کر کے نماز سے نکلنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہونا ہے. نماز میں داخل ہونے کے لیے یہ جو ہے اور نماز سے نکلنے کے لیے یہ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ کی نماز شروع ہو گئی. اب نیت کے نام پر کچھ الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ کہنا کہ میں شروع کرتا ہوں 4 رکعت نماز عشاء کی، منہ میرا کعبے، میرے سامنے کعبہ پیچھے، یہ سب نیت کا طریقہ نہیں ہے. ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی یا صحابہ اس طرح سے نیت کیا کرتے تھے. اور نیت کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے. آپ اذان ہوئی، آپ نے اپنی آفس بند کی، آپ گھر سے نکلے، آپ کی نیت ہو گئی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اس کو منہ سے بتانے کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ منہ سے بولو گے تبھی فرشتے سن پائیں گے، ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مجھے لکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ نیت کی، اللہ تعالیٰ دل کے رازوں کو، بھیدوں کو، دل کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو منہ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کہہ کر کے آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں اور سلام پھیر کر کے آپ نماز سے نکلتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب وغیرہ سیدھی ہو جاتی تھی تب آپ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کرتے تھے اور اللہ اکبر کہتے تھے. اللہ اکبر کہنے کے بعد یا اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہم کو کندھے تک لے کر کے آنا ہے، یعنی رفع یدین. رفع یدین 4 مقامات پر ہے، 4 جگہوں پر ہم کو رفع یدین کرنا ہے. رفع یدین کیسے کرنا ہے؟ حذو منکبہ، کان یرفع یدیہ حذو منکبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کانوں تک ایسے. اور ایک حدیث میں کان کا بھی لفظ ہے، تو بعض محدثین نے تطبیق دیا ہے کہ ہاتھ کو ایسے اٹھاتے تھے کہ انگلیوں کی جو پور یہ کان کے لو کے لیول میں آتی تھی اور ہاتھ جو ہے آپ کے کندھے کے، اس طرح سے پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو چاہے آپ کاندھے تک اٹھائیں، چاہے تھوڑا سا اور اوپر کانوں کی لو تک آپ کے ہاتھ انگلیوں کے پیر چلے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے جب آپ نماز کو شروع کرتے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو 4 مقامات پر یہ رفع یدین ہے. ایک تو جب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوں گے تب ہے، جب آپ رکوع میں جائیں گے تب اللہ اکبر کہہ کر کے آپ رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے رفع یدین کرتے ہوئے آپ رکوع سے اٹھیں گے. اور ایک رفع یدین کب، چوتھی رفع یدین کب ہے؟ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ جی تیسری رکعت کے لیے. جب 3 رکعت کی نماز ہے یا 4 رکعت کی ہے تو ہم تیسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تب ہم رفع یدین کریں گے. باقی ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں تو رفع یدین نہیں کریں گے. یہ 4 مقامات پر رفع یدین ہوئے. ایک بار ہم جب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر تب رفع یدین، رکوع میں گئے تب رفع یدین، رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمدہ تب رفع یدین، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تب ہم رفع یدین کریں گے. یہ 4 مقامات پر رفع یدین ہے. اسی طرح سے رفع یدین ہم نے
اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے رفع دین کیا. اب ہم نیت باندھیں گے. نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے حضرت ابو حازم سہل بن سعد الساعدی سے روایت کرتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل یدہ الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر، ذرا کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے حصے کو ذرا کہا جاتا ہے، تو داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں بازو پر ایسے رکھتے تھے. تو اس طرح سے جب بھی کوئی نیت باندھے گا کہ اپنے ذرا پر اپنے ہاتھ کو رکھے گا تو یہ ہاتھ ہے سرہ یعنی ناف کے نیچے جائیں گے کہ ناف کے اوپر رہیں گے؟ ناف کے اوپر ہی آئے گا. کیسے آدمی نیچے لے؟ اس کو جھکنا پڑے گا نیچے لے جانے کے لیے. تو ایٹومیٹک بخاری کی روایت ہے یہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی، اگرچہ سینے کا لفظ اس میں نہیں ہے لیکن سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کی بہت پختہ دلیل یہ ہے کہ ذرا کے اوپر جب ہاتھ رکھے گا آدمی اپنے تو یہ ہاتھ ایٹومیٹک سرہ کے اوپر ہی آئے گا. کچھ لوگ سرہ کے نیچے جو باندھتے ہیں ان کے لیے یہ کہ اس حدیث کی روشنی میں جب بھی نیت آدمی باندھے گا، ہاتھ باندھے گا، اس کا ہاتھ سرہ کے اوپر، ناف کے اوپر ہی آئے گا، سینے کے اوپر. اور سینے کا لفظ بھی ایک حدیث میں واضح آیا ہوا ہے. سعید بن خزیمہ کی روایت ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسری علی صدرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھ کر کے باندھا. سینے کا لفظ اس حدیث کا. تو اس طرح سے ہاتھ باندھا جائے گا نماز کے اندر. اب جب آدمی نے نماز اپنی شروع کر دیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھ لیے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ کہاں رہے گی، کہاں دیکھے گا وہ. کچھ ہمارے بھائی ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا، کہیں بھی دیکھتے ہیں. نیت باندھ لیا ہے، بغل میں کون آیا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، کون ہے، میرا دوست ہے کہ کوئی دوسرا، کہیں وہ جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ تو نہیں آ کے کھڑا ہو گیا ہے کل، ٹھیک ہے. اور پھر اس بغل میں کون کھڑا، اس کو بھی پنکھے بھی گنتے رہتے ہیں، وہ اے سی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، وہ بھی ان کے اوپر بھی نگاہ دوڑاتے رہتے ہیں. تو ایسے اگر نظر کی اگر کوئی جگہ متعین نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے نگاہ چاروں طرف جائے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ یا انس اجعل بصرک حیث تسجد، اے انس اپنی نگاہ کو وہاں رکھو جہاں تم سجدہ کرو گے، جہاں سجدہ کرو گے تم اپنی نگاہ کو وہاں پہ رکھو. اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے. تو نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھنا ہے، نہ جو ہے اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہے. کچھ لوگ تو موبائل رکھ لیتے ہیں سامنے، اور وہ بھی اس کے پشت کو نہیں رکھتے، ایسے رکھتے تاکہ جتنے لوگوں کا فون آئے مجھے معلوم ہوتا رہے آپ کن کا فون آ رہا ہے. یہ آپ کے خشوع کو خراب کرنے کے لیے اور کیا چاہیے. آپ نے موبائل کی اسکرین سامنے رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے فون آئے گا تو فوراً آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا، ہاں اس سے مجھے پیمنٹ لینا تھا، ہاں اس کو مجھے پیمنٹ دینا تھا، ہاں یہ کام تھا. اس لیے موبائل کو تو سامنے رکھیں ہی نہ، یا اگر ہم کو رکھنا ہے تو ایسے رکھیں کہ وہ موبائل ہمارے خشوع و خضوع کو خراب کرنے والا نہ ہو. تو نگاہ کو ہمیں اپنے سامنے سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے. اور ایک وضاحت میں اور کر دوں، دیکھیے غلطیاں بھی بتانی ہے نا. کچھ لوگ اپنے بہت زیادہ خشوع کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، آنکھ بند کر لیتے ہیں، آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں. کہاں ہے
کیا آپ نماز کے اندر آنکھ بند کر کے نماز پڑھیں؟ کئی خرابیاں اس میں. ایک تو مشابہت ہے، کسی قوم کی عبادت شاید آنکھ بند کر کے ہوتی ہے، وہ آنکھ بند کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں. ایک تو اس قوم سے مشابہت ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے شمار ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھ بند کرنے سے نیند بھی آ سکتی ہے. آنکھ آپ بند کریں گے تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے. تو ہم کو متبادل ہمارا موجود ہے، ہم کو آنکھ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ بند کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ آپ کو سجدے کی جگہ پر دیکھ کر کے بات کرنے کے لیے. آنکھ آپ بند کریں گے تو آپ کا دھیان بھی جائے گا بہت ساری جگہوں پر. اور اکثر نماز میں، ابھی جب میں خشوع کے اوپر بات کروں گا تو میں اس مسئلے کو بھی واضح کروں گا کہ کس طرح سے ہمارے خشوع اور خضوع پر شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے. کیسے جب وہ ہم کو نماز سے نہیں دور کر پایا، ہم کو مسجد سے نہیں دور کر پایا، تو اب آتا ہے ہمارے ثواب کو کم کرنے کے لیے، اور وہ کس طرح سے ہمارے خشوع اور خضوع کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو آنکھ بند کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کا ذہن کہیں اور جا سکتا ہے، کہیں اور بھٹک سکتا ہے. اور ایسے حادثے بہت ہوتے ہیں کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور یہی گیٹ گزر گیا، اس سے پوچھے کون سی سورہ پڑھے تھے، اس کو نہیں یاد ہے. اس کو یاد کیونکہ وہ تھا ہی نہیں نماز میں. روحانی طور پر پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کر رہا تھا، بس جسم کھڑا تھا نماز کے اندر. یہ نہیں پتا ہوتا کتنی رکعت ہوئی. ایک بار نماز کے اندر رکعت کم ہو گئی، بھائی بشریت کا تقاضا ہے، ہر آدمی بول سکتا ہے. تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی کتنی رکعت ہوئی؟ کہا وہ تو آپ لوگوں کو چاہیے نا کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا، ہم کو کیا ہے، آپ جیسا پڑھاؤ ویسا پڑھیں گے. وہ آپ لوگ دھیان رکھو کہ ہم کو کتنا پڑھانا ہے کتنا نہیں پڑھانا ہے. ہمارا کام صرف پڑھنا ہے آپ کے پیچھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ نماز کم ہوئی ہے اور کسی نے کوئی لقمہ نہیں دیا، کسی نے کوئی لقمہ نہیں دیا. کئی لوگ کھڑے ہیں، خشوع و خضوع کا یہ حال ہے. بعد میں جب یہ ہوا، امام نے خود کہا کہ بھائی برابر ہے نا سب. ایک صاحب نے کہا مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. تو دو تین لوگوں نے اور نے کہا مجھے بھی لگ رہا ہے کچھ کم ہوا ہے، کہیں کچھ تو اچھا نہیں لگ رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بے ہوشی رہتی ہے نماز میں کہ پوری جماعت، حدیث بھی ہے کہ جامع مسجد میں کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کی نماز کے اندر خشوع ہو. ایسا وقت آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یرفع من امتی الخشوع فی الصلاۃ. سب سے پہلی چیز جو میری امت سے اٹھائی جائے گی وہ نمازوں کا خشوع ہے. خشوع اڑ گیا، خشوع خضوع نمازوں میں نہیں رہا. بہت کم لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے ہوں گے. ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ کسی کو نہیں معلوم کہ 4 رکعت ہوئی ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ایک دم 100% 3 رکعت ہوئی ہے. کہا اتنا آپ اتنے کانفیڈنس سے کیسے بول سکتے ہیں؟ کہتے میں ہر نماز میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، میرے پاس 4 دکان ہیں، ابھی 3 ہی دکان کا حساب کیا ہوں، ایک باقی ہے ابھی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سارے حساب کتاب بھی نمازی میں ہوتے ہیں. تو آنکھ بند کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آدمی کی توجہ بڑھ جائے گی نماز سے. اس لیے آنکھ نہیں بند کرنا ہے بلکہ ہم کو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے. اس کے بعد نیت آدمی نے باندھ لی، آدمی نے ہاتھ باندھ لیا. اب اس کو پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو دعائے ثنا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت، سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعائے ثنا ہے. اور اس کے علاوہ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دعا لی. تو یہ دعا پڑھنی ہے.
اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ واجب ہے، ضروری ہے. سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ سورہ فاتحہ چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ امام ہو، چاہے آپ مقتدی ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو، آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہری نماز ہے تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جو حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کا یہ واقعہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا مالی ینازع القرآن، کیا بات ہے مجھے خلل ہو رہا تھا قرات کے اندر، کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو. مطلب جہری نماز کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اس کے بعد باقی جو قرات ہے وہ آپ کو غور سے سننا ہے. لیکن آپ بیچ میں بھی شامل ہوئے اور سورہ فاتحہ ہو چکی ہے، امام کسی دوسری سورہ کی قرات کر رہا ہے، آپ اپنی سورہ فاتحہ مکمل کیجئے، بقیہ قرات آپ غور سے سنیں. یہ کہنا کہ قرات الامام قرات اللہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، روایت ثابت نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. لا صلاۃ الا بأم الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی 2 رکعتوں میں اگر 4 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، تو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ضم کریں آپ. اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں تو امام کی قرات سنیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ضم کرنا ہے. اور آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. ہاں آخری 2 رکعتوں میں اگر کوئی سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے، آخری 2 رکعتوں میں مان لیجیے 3 رکعت کی نماز ہے تو آخری 1 رکعت میں، یا 4 رکعت کی نماز ہے تو آخری 2 رکعتوں میں، تو اس میں جو ہے آخری 2 رکعتوں میں بھی کوئی اگر پڑھنا چاہے کوئی سورۃ فمازات تو اس سے زیادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے اختتام پر جب امام والضالین کہے تو تمام لوگوں کو امام کے ساتھ آمین کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو. فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکہ، کیونکہ جس کا آمین ملائکہ کے آمین سے میل کھا گیا اور مل گیا، اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے صرف آمین کہنے کی. اور یہ آمین زور سے کہی جائے گی، دل میں نہیں کہنا ہے، آہستہ نہیں کہنا ہے، زور سے کہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے لیے کہا تو زور سے ہی کہنا ہے اسے. اور اس کی اور بھی دیگر دوسری روایتیں ہیں زور سے آمین کہنے کی. تو سورہ فاتحہ کے والضالین کے اختتام پر آمین کرنا.
جی چلیے 15-20 منٹ چلیے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے بعد جو صورتوں کی جو ضم سورہ جو کرنا اس کے بارے میں عبداللہ نے ابھی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یقرأ فی الظہر فی الاولین بأم الکتاب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں آپ پڑھتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہم کو کبھی آیت سناتے تھے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں یہ ہم کو سنائی دیتا تھا، اور پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی کرتے تھے. کبھی بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ پہلی جو آپ کی رکعت ہو وہ دوسری رکعت کے مقابلے میں لمبی ہو، اس کا لحاظ کرنا چاہیے. حالانکہ اس سے نماز کی صحت پر کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بالقرآن، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، فما زاد، اور اس کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. قرات میں ترتیب، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی رکعت میں آپ کو کوئی سورہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں کوئی سورہ پڑھنی ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ترتیب ہو؟ آپ نے جو ہے اگر ترتیب الٹ دی تو کیا آپ کی نماز کے اوپر اثر پڑے گا، اس کی صحت متاثر ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. نماز کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے. ایک صحابی رسول تھے، وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ ان کو پڑھنی ہوتی تھی تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے تھے. تو لوگوں نے ان کو ٹوکا کہ تم کیا کرتے ہو، ہر رکعت میں تو تم جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہو، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھتے ہو. تو پھر جو ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ سورہ اخلاص سے محبت تم کو جنت میں لے جائے گی، سورہ اخلاص سے محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو پھر تم کوئی اور سورہ پڑھتے ہو، پھر وہ آگے پیچھے ترتیب الٹتی. یہ سب اللہ کے نبی نے ان کو نہیں ٹوکا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سورہ کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب الٹ کر کے قرآن کو نماز کے اندر پڑھا ہے. تو اس سے جو ہے کوئی فرق نماز کی صحت پر نہیں ہونے والا ہے. اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ 3-4 مقامات پر رفع یدین کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر و رفع یدین، جب آپ نماز میں داخل ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یعنی رفع یدین کرتے تھے. ایک بار وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ رکوع کرتے تھے تب رفع یدین کرتے تھے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تھے جب اٹھتے تھے، اور اس وقت جو ہے آپ رفع یدین کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعتوں سے آپ اٹھتے تھے تیسری رکعت کے لیے تب آپ اس میں رفع یدین کرتے تھے. تو 4 مقامات پر یہ رفع یدین ہے. اسی طرح سے جب رکوع میں آدمی جائے گا تو اس کا کیا طریقہ ہے، رفع یدین کرتے ہوئے رکوع میں جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے گھٹنے کو پکڑے گا اور اپنی انگلیوں کو کھلی رکھے گا. ایسے کر کے نہیں پکڑنا ہے، انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے. دیکھیے رکوع میں انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے اور سجدے میں ہاتھ کی انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا ہے. سجدے میں انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے اور رکوع میں جب آپ گھٹنے کو پکڑ کے رکوع کر رہے ہوں تو اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھنا ہے. اور رکوع میں اسی طرح سے پیٹھ اپنی اتنی سیدھی رکھنی ہے کہ اس کے اندر کہیں ٹیڑھا پن نہ ہو.
اپنے سر کو پیٹھ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھانا ہے. آپ کی جو پشت ہے ایسا نہ لگے کہ جو سر ایسے اٹھا ہوا ہے اور پیٹھ جو ہے برابر ہے، باقی سر اٹھا ہوا ہے. ایک دم پیٹھ کے پشت کے لیول میں ہمارا یہ سر ہونا چاہیے. اسی طرح سے بہت زیادہ جھکانا بھی نہیں ہے، ایک دم جھکا لے آدمی، اپنے سر کو ایک دم موڑ لے گردن کو، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اور رکوع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے رکوع کیا. بتاتے ہیں کہ اگر پانی جو ہے آپ کے پشت پر اگر ڈال دیا جاتا تو نیچے نہیں گرتا، اتنی سیدھی پیٹھ ہوتی تھی. ابھی رکوع لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھیے کس طرح سے لوگ، وہ ایک دم کمان کی طرح ایک دم ٹیڑھا کر لیتا اپنے آپ کو، کوئی پوری طرح سے جھکا بھی نہیں رہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اگر آپ برابر دھیان دے کر کے آپ رکوع کریں گے اور ایک زمانہ اس طرح سے رکوع کرتے ہوئے توجہ اور دھیان سے آپ کو گزر جائے گا تو از خود آپ کی پیٹھ ایک دم سیدھی ہو جائے گی رکوع میں. دیکھیے کچھ لوگ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کھڑا کر کے قبلہ رخ کرنا، وہ شروع میں بچوں سے نہیں ہوتا ہے، کہتے نہیں ہوتا ہے، پھر وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے کرتے 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 وہ سب ہونے لگتا ہے. تو ایک عادت سی بن جاتی ہے، ایک ہیبٹ سی بن جاتی ہے مسلسل کرنے کی وجہ سے، ممارست کی وجہ سے. تو اگر ہم دھیان دے کر کے کہ ہاں ہماری پیٹھ ایک دم برابر ہو اور ہمارا سر ہماری پیٹھ کے پشت کے لیول میں ہو، سیدھ میں ہو، اگر ہم مسلسل اس پر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے اور عمل کریں گے تو جو ہے انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گا اور ایک دم سنت کے مطابق ہمارا جو ہے رکوع اور سجدہ ہوگا. اسی طرح سے رکوع میں جو ہے سبحان ربی العظیم ہمیں 3 بار، کم سے کم 3 بار اور زیادہ زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے رکوع کی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ دعا بھی آپ رکوع میں پڑھ سکتے ہیں اور سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب رکوع آدمی کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، جب رکوع آدمی کرے گا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو وہ پکڑے گا، اس کو پکڑے رہے گا، اس طرح سے اس کو رکوع کرنا ہے. اب جو ہے رکوع ہو گیا، رکوع سے پھر ہم کو اٹھنا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے ہم رکوع سے اٹھیں گے اور اس پر ہم جو ہے رفع یدین بھی کریں گے جیسا کہ بتایا. اور اسی طرح سے جب ہم رکوع سے اٹھے تو سیدھا ہم کھڑے ہو جائیں گے اور فوراً سجدے کے لیے بھاگیں گے نہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو رکوع کے بعد جیسے اٹھتے ہیں ذرا بھی نہیں ٹھہرتے، سیدھا سجدے میں، ان کے امام بھی اور وہ بھی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیر رکوع سے اٹھنے کے بعد جو قوما ہے اس میں اتنا دیر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے کہ کہتے ہیں ہم کو ایسا لگتا تھا کہ لگتا آپ بھول گئے کیا کہ سجدے میں جانا ہے، لگتا ہے آپ بھول گئے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب قیام میں ہیں. اتنا لمبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا رکوع، آپ کا قوما یعنی رکوع کے بعد اٹھنا، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بتاتے ہیں گویا اس میں جو آپ ٹائم لیتے تھے وہ برابر ہوا کرتا تھا اور زیادہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. ہم بھی بہت جلد جو ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر کے دعا پڑھنی ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے آپ نے سر اٹھایا تو ایک صحابی رسول نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آپ نے یہ پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا کون تھا وہ، کس نے یہ دعا پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھی تھی. بخاری کی روایت ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے پڑھی تھی.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اسے لکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب کتنی بڑی محرومی ہے جو لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھتے نہیں، ان کی کتنی بڑی محرومی ہے۔ یعنی اتنی فضیلت اس دعا کی کہ فرشتے جو ہے پڑھتے ہیں اس کے ثواب کو لکھنے کے لیے یا اس دعا کو لکھنے کے لیے۔ اس لیے اس کا اہتمام، یعنی رکوع سے اٹھیں اور آپ سیدھے ہو کر کھڑے رہیں اور یہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں۔ اور ایک وضاحت میں یہاں پر یہ بھی کر دوں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ اب قوما ہے، مطلب مختصر ٹھہرنا، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ اس میں آپ کے ہاتھ کھلے رہیں گے، آپ کے ہاتھ اس میں جو ہے بدے ہوئے نہیں رہیں گے۔ ایک جو مسئلہ چلا تھا اور ابھی بھی کچھ لوگ اس کو برابر کرتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ثابت کیجئے کہ ہاتھ کھلے رکھنا ہے۔ بھائی ہاتھ کھلے رکھنا ہے، اس کو ثابت کیا کرنا ہے؟ جو چیز کرنا ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں باندھنا ہے تو باندھنے کو آپ ثابت کیجئے۔ اور سب سے بڑی دلیل ہاتھ کو کھلا رکھنا ہے، چھوڑ کے رکھنا ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے رکوع سے اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر ہو جائیں، تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر چلی جائیں۔ تو تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر کب جائیں گی؟ ایسا رہے گا تب جائیں گی، کیا ایسا رہے گا تب جائیں گی؟ فطری پوزیشن کیا ہے آدمی کی؟ جب آدمی ہاتھ کھول دے، سیدھا کھڑا رہے، تب اس کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر جائیں گی اور تمام جوڑ صحیح ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے رکوع کے بعد جو ہاتھ باندھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا قوما ہو گیا، آپ کا رکوع ہو گیا، اب جو ہے سجدے میں جانا ہے اللہ اوپر کہہ کر کے، لیکن اس میں رفع یدین نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو رفع یدین کا بہت زیادہ جوش ہوتا ہے تو سجدے میں جانے کے لیے بھی رفع یدین کرنے لگتے ہیں۔ تو سجدے میں، رکوع میں جانے کے لیے رفع یدین کرنا ہے، سجدے میں جانے کے لیے نہیں۔ آپ کو سجدے میں جانا ہے، پہلے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد گھٹنا۔ بعض علماء نے پہلے گھٹنے کے جواز کی بھی بات کہی ہے، زیادہ بہتر میں سمجھتا ہوں پہلے ہاتھ رکھنا ہے۔ اور 7 ہڈیوں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ، کہ میں حکم دیا گیا ہوں کہ 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں۔ پیشانی، ناک ایک ہو گیا، اسی طرح سے دونوں ہاتھ 3 ہو گئے، دونوں گھٹنے 5 ہو گئے، اور پھر دونوں پیر، یعنی آپ کی انگلیوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ سب ملا کے دونوں جو ہے پیروں کی 2 وہ، تو اس طرح سے 7 ہڈیاں، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ اور سجدہ کرتے ہوئے اپنی ناک بھی زمین پر لگانی ہے، پیشانی بھی زمین پر لگانی ہے، اور اپنے ہاتھ کو حذو منکبہ، اپنے دونوں کاندھوں کے سیدھ میں اس کے مقابلے میں رکھنا ہے، اور انگلیاں جو ہے ملی ہوئی ہوں۔ اور اسی طرح سے اپنے یہ ہاتھ جو ہے اپنے پہلو سے الگ رکھنا ہے، اپنے پیٹ کو ران سے چپکا کے نہیں رکھنا ہے، ران سے الگ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ یعنی اس طرح سے آپ سجدہ کرتے تھے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے نیچوں سے بکری کا بچہ گزر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے ہاتھ کو یہ پہلو سے الگ کر کے اس طرح سے سمٹ کر کے اور ایک دم مختصر ہو کر کے اپنے آپ کو سجدہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو ہے سجدے کا طریقہ ہے۔ اور سجدے میں یہ ہاتھ زمین پر نہیں رکھنا ہے، اس کو اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدلوا فی السجود، سجدوں میں اعتدال اختیار کرو، اور تم میں کوئی اپنے بازوؤں کو کتے کے بازو کی طرح پھیلا کے نہ رکھے۔ وہی اس طرح سے جب ہم زمین پر اس کو رکھ کر کے سجدہ کریں گے تو کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو پھیلانا ہوا۔ اس طرح سے سجدہ کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے
اپنے ناک اور اپنی جو پیشانی کو زمین پر لگا کے رکھنا ہے، اور باقی اور بھی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا دی گئیں۔ دعا پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کم سے کم، اور اس سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 بار آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے۔ اور سجدے میں بھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سجدے میں۔ انگلیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اعتوائل ابن حجر کہتے ہیں کانا اذا رکع فرج بین اصابعہ، بتا چکا میں نے کہ جب رکوع کرتے تھے تو رکوع میں انگلیوں کو کشادہ رکھتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تھے ضم اصابعہ، اپنے انگلیوں کو آپ ملا لیتے تھے۔ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن قیام میں آپ کو قرآن آپ جتنا لمبا چاہیں پڑھیں، لیکن رکوع اور سجدے میں قرآن آپ کو نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں کوئی قرآنی دعا اگر آ رہی ہے، اس کو آپ سمجھیے قرآن پڑھنا مطلب کوئی سورت آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، سورہ بقرہ، وہ قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور نفلی نماز کے اندر کوئی قرآنی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اس طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو دعائیں ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ قرآنی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن جو عمومی آیتیں ہیں وہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے رکوع اور سجود دونوں میں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تھے تب ہم اپنے آپ کو جھکاتے تھے سجدے میں جانے کے لیے۔ دیکھیے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے، کیا امام سے پہلے کچھ لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ تیر کمان ایک دم نشانہ جیسی امام کا اللہ اکبر یعنی اللہ کا الف نکلتا ہے وہ سجدے میں نظر آتے ہیں، اتنے فاسٹ سروس ہوتی ہے۔ تو امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائے تب آپ سجدے میں جائیے، امام سے آگے بڑھنا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے اس لیے تاکہ امام کی پیروی کی جائے، امام سے پہل نہیں کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے آپ چلے جاتے تھے سجدے میں تب ہم جاتے تھے، اور سجدے سے اٹھنے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا ہے، ایک تو ہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے دونوں سجدہ کر لیا اور آپ کو اٹھنا ہے دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے تو رک کر کے اٹھنا، یہ نہیں کہ ایک دم سجدے سے فڑاک سے سیدھا کھڑے ہو گئے، یہ جلد بازی یہ عجلت نہیں ہونی چاہیے نماز کے اندر۔ آپ بیٹھیے، اسی کو کہتے ہیں جلسے استراحت، اور آرام سے بیٹھیے، آپ کی ہڈی وغیرہ سب اپنی جگہ پر چلے جائے، اس کے بعد پھر آپ اٹھیے، آرام سے اٹھنا ہے، آپ کو جلدی نہیں کرنی ہے، گھائی نہیں کرنی ہے، ڈائریکٹ نہیں اٹھ جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، پھر دوسری رکعت بھی اسی طرح سے آپ کو پڑھنی ہے، اور پھر تشہد ہے۔ تشہد میں آپ کو بیٹھنا ہے اور اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھنا ہے اور اپنی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنا ہے، اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، بایاں پیر بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے اور داہنے پیر کو کھڑا رکھنا ہے، اس کی انگلیاں کھڑی ہوں تاکہ قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور یہ اس کی انگلیاں بھی جب آپ اس کے اوپر ایسے بیٹھے ہیں کہ اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ یہ تو پہلے تشہد کا معاملہ ہے، اور اس میں جو ہے تحیات پڑھنا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جو ہے تحیات ہے، اور یہ پہلا تشہد ہے۔ پہلے تشہد میں بعض علماء نے درود شریف وغیرہ بھی پڑھنے کی گنجائش بتائی ہے، تحیات لیکن کافی ہے۔ اب آپ جو ہے تیسری رکعت پڑھ کر کے، مغرب کی نماز اگر ہے
یا چوتھی رکعت پڑھ کر کے جب آپ دوسرے تشہد میں بیٹھیں گے تو دوسرے تشہد میں آپ کو اسی طرح سے یعنی داہنے پیر کو آپ کو کھڑا رکھنا ہے اور اس کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں کھڑی ہوں، اور بائیں پیر کو پر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس پیر کو آپ کو داہنے پیر کے نیچے سے نکالنا ہے، پنڈلی کے پاس سے باہر، اور زمین پر آپ کو سرین رکھنا ہے اور بیٹھنا ہے۔ یہ جو ہے دوسرے تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ داہنا پیر آپ کو کھڑا رکھنا ہے اور بایاں پیر آپ کو داہنے پیر کے نیچے سے نکالنا ہے اور زمین پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ اور جو ہے پہلے تشہد میں بھی اس طرح سے اپنے جو ہے وہاں یعنی انگوٹھے کو اپنے بیچ والی انگلی سے اس طرح سے ملا کر کے اور انگلیوں کا اشارہ اس طرح سے کرنا ہے، اور اسی سے اللہ کے نبی کہتے اشارہ کرتے تھے، اسی سے دعا کرتے تھے اسی انگلی سے، تو اس طرح سے انگلی کو کا اشارہ بھی کرتے رہنا ہے اور دعائیں بھی پڑھتے رہنی ہیں، پہلے بھی تشہد میں، دوسرے بھی تشہد میں۔ دوسرے تشہد میں تحیات پڑھنا ہے، تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور پھر اور بھی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر پڑھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بھی کچھ دعائیں ہیں وہ بھی یاد کر لیں اور پڑھیں تو اور بہتر رہے گا آپ کے پاس وقت ہو تو۔ اور پھر ان دعاؤں کے بعد پھر جو ہے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے اندر داخلہ اللہ اکبر کے ذریعے سے ہوتا ہے، تحریم تکبیر و تحلیل تسلیم، سلام پھیر کر کے آپ جو ہے نماز سے باہر آتے ہیں، نماز سے نکلتے ہیں تو یہ جو ہے سلام علیہ السلام پھیر کر کے آپ نماز سے باہر آئیں گے اور اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ہے، پھر پوری دعائیں جو ہے اور نماز کے بعد کی دعائیں وہ ایک الگ جو ہے موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اپنی ہر عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔